اس کے لیے اسلام نے یہ نظام رکھا ہے کہ تم سب سے پہلی چیز توبہ کرو، توبہ کرو، اس بھیانک گناہ سے توبہ کرو۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے فرمایا وَأَصْلِحُوا، اور اپنی اصلاح کرو۔ اصلاح کس بات پر؟ پہلے سے زیادہ نمازوں میں آؤ، نفل کی کثرت کرنے لگ جاؤ، خیرات کرو، صدقہ دو، محفلوں میں بیٹھو، تسبیح ہاتھ میں لے لو، کیونکہ جو ڈیمیج کیا تم نے اپنی روح کو، اس کو اتنا بینڈیج تو لگانا ہی پڑے گا، اس کی اصلاح تو ضروری ہے۔ تو جس سے گناہ سرزد ہوئے وہ اگر توبہ کرنا چاہتا ہے تو دو چیزیں پہلے سمجھ لیں، ایک تو سچے دل سے توبہ کرنا یعنی باز آنے کا ارادہ کر لینا، دوسری اس پر نیکیوں کی کثرت کرنا، تب جا کر کے وہ توبہ کا پھل تمہیں ملے گا۔ ہاں بعض جگہوں پر میں نے دیکھا ہے دیہاتوں وغیرہ میں وہ لوگ کسی لڑکے اور لڑکی کے معاملے کو دیکھتے ہیں کہ یہ غیر شادی شدہ تھے اور چلے گئے اور ساتھ میں رات بتا کر کے آئے، تو ان کو پکڑ کر کے جماعت والے بٹھاتے ہیں۔ اسلامی سزا ہے نہیں، آپ دے نہیں سکتے۔ اور بعض دیہاتوں میں نے دیکھا ہے کہ جھاڑو لے کر کے اس کو مارتے ہیں یا ٹاول کو لپیٹ کر کے اس کو مارتے ہیں۔ یہ مذاق کر رہے ہو اسلامی نظام کا؟ مذاق ہے اسلامی نظام کا؟ وہ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے لیے اترا تھا قرآن پاک میں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا لی تھی اپنی بیوی کے بارے میں کہ وہ شیطان کے پاس گئی تھی، اگر میں صحیح ہو جاؤں تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ آپ صحیح ہو گئے، 100 کوڑے مارنے والے تھے، لیکن وہ بیوی بڑی نیک شعار تھی۔ اللہ نے حکم فرمایا جبرائیل امین کو، جاؤ ایک جھاڑو جس میں 100 کاڑیاں ہوں وہ ایوب کو دے دو اور کہو کہ ایک بار اس سے اپنی بیوی کو مارے، ان کی قسم پوری ہو جائے گی۔ یہ قرآن میں ہے۔ وہ ایوب علیہ السلام کی بیوی کے لیے یہ بات اتری تھی۔ تو میں نے کسی گاؤں کے متولی صاحب کے متعلق یہ سنا کہ وہ بھی 100 کاڑیوں کی جھاڑو لے کر کے اس لڑکے کو مارتے ہیں جو لڑکی کو بھگا لے جاتا ہے، اور کہتے ہیں 100 کوڑوں کے برابر ہو گیا۔ اور اگر 100 کوڑے مارو گے تو پھر اگلا دن آپ کے کوڑے پڑنے کا آ جائے گا، یہاں نہیں مار سکتے۔ یہاں صرف یہ ہے کہ سچی توبہ کی اسے تلقین کی جائے، رو رو کر کے تو توبہ کرے، اس کے بعد اپنی اصلاح کرے۔ اپنی اصلاح کیسے؟ نیکیوں کی کثرت کرے۔ پہلے نماز کم پڑھتا تھا تو اب زیادہ کر لیں، نفل نہیں تھے تو نوافل کی زیادہ تعداد کر لیں، درود مبارکہ آیت کریمہ کا ورد زیادہ کرے۔ یوں ہی سمجھ لے کہ بیماری کے بعد جب آدمی اٹھتا ہے تو اسے ٹونک لینی پڑتی ہے، اچھی غذا دینی پڑتی ہے تاکہ اس کی جو گری ہوئی صحت ہے وہ جلدی صحیح ہو جائے۔ گناہ کرنے کے بعد بندے کی روح اسی طرح بیمار ہوتی ہے، توبہ کے بعد اسے ٹونک دینے کے لیے نیکیوں کی کثرت ضروری ہے، وہ نوافل کی کثرت کرے۔ نمبر 3 وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لے۔ یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ اس پر ہی بہت گھنٹوں تفسیر ہو جائے گی۔ یہ قرآن پاک میں گزر وَاعْتَصَمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، چوتھے پارے میں یہ آیت گزر چکی ہے، اور یہاں اللہ نے فرمایا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی مضبوطی سے پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ آسمان سے کوئی چیز لٹک رہی ہے کہ اس کو پکڑ کر کے جھولتا رہے گا، چھوڑے گا نہیں۔ اللہ کی رسی، مفسرین کے الگ الگ اقوال ہیں۔ قرآن پاک اللہ کی رسی ہے، اسے جو تھام لیا گویا کہ وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اللہ کی رسی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھام لیا، ان کی تعلیمات کو، وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا ہے۔ اہل بیت اطہار جو رسول اللہ کی آل ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کی رسی ہیں، ان کو جو تھام لیا وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا۔ اہل اللہ جو ہیں، اولیاء کاملین، یہ اللہ کی رسی ہیں، ان میں سے کسی کو اس نے تھام لیا وہ اللہ کی رسی کو پکڑ لیا۔ تو توبہ کرنے کے بعد اور 2 چیزیں ایکسٹرا ہو گئی، ایک اصلاح، دوسرے نمبر پر اللہ کی رسی کو پکڑنا ہے، یعنی قرآن لے لو۔ قرآن کو لے لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پکڑ کر کے زندگی بھر رہے، قرآن کی تعلیمات پر چلے، قرآن سے لگاؤ اور محبت بڑھا لے، اور اس کی تلاوت کثرت سے کرے، یہ اللہ کی رسی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ کر لے، وہ اللہ کی رسی ہے۔ اور یہ ایک بات یاد رکھیں،
میں آپ سے کہتا ہوں یہاں میرے پاس ایک رسی ہے، ایک اس کا سرا، ایک کونا میرے پاس ہے، ایک باہر، اور آپ نے اس رسی کو پکڑ لیا، اور جب میں رسی کھینچوں تو سیدھے آپ کس کے پاس آئیں گے؟ میرے پاس آ جائیں گے، بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کی رسی کو پکڑ لو، یعنی اللہ رب العزت کی جو رسی ہے وہ خود خدائے قدیر و جبار کے دست قدرت میں ہے، اور اس رسی کا ایک سرا، ایک کونا دنیا میں ہے، وہ رسول پاک کی شکل میں ہے، اہل بیت اطہار کی شکل میں ہے، قرآن عظیم کی شکل میں ہے۔ ان کو جس نے پکڑ لیا، جب رب تبارک و تعالیٰ سارے لوگوں کو کھینچے گا تو تم وہیں جاؤ گے جہاں یہ اس رسی کا دوسرا کنارہ ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ رب العزت تک پہنچنے کے لیے اس کی رسی کو تھام لینا، یعنی اہل اللہ، اولیاء کاملین سے وابستہ ہونا، قرآن پاک سے اور رسول پاک کی زندگی سے وابستہ ہونا۔ تین چیزیں میں نے گنا دیا توبہ کے لیے۔ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، چوتھی چیز ہے اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دینا، پیورٹی والا دین۔ یہ وہی شادی کرنے والے لوگوں کے لیے ہے، جو شادی کے لیے دین میں آئے تو اللہ فرمانا نہیں، اللہ کے لیے دین میں آؤ، اللہ کے لیے توبہ کرو۔